اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، پچھلی ویڈیو میں بات ختم ہوئی تھی قرآن مجید کے پڑھنے کے حوالے سے، تو اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے پاس ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا کہ اچانک اس کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا اور وہ بادل اس کے گرد گھومنے لگا اور اس کے قریب ہونے لگا اور اس کا گھوڑا بدکنے لگا۔ پھر صبح ہوئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینہ ہے جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ سکینہ سے مراد سکون دینے والی چیز یا آرام دینے والی چیز۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے قرآن مجید پڑھنے کی مثال ترنج کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو پاکیزہ ہے اور ذائقہ خوشگوار ہے، اور قرآن مجید نہ پڑھنے والے مومن کی مثال اس کھجور کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں ہے لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہے، اور منافق کے قرآن پڑھنے کی مثال ریحان کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے، اور منافق کے قرآن نہ پڑھنے کی مثال حنظلہ کی طرح ہے کہ جس میں خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے، یعنی کہ جتنا مشکل سے پڑھے گا تو اس کے لیے اجر بھی زیادہ ہے۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی، یعنی کہ ان کی بخشش کے بارے میں۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازہ آسمان کا ہے جیسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مطابق دیا جائے گا۔ عبد الرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیت اللہ کے پاس ملا تو میں نے کہا کہ سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھ تک پہنچی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اسے رات کو پڑھے گا وہ اسے کافی ہوں گی۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے نزدیک اللہ کی کتاب میں سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے معلوم ہے کہ تیرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو منذر، یہ علم تجھے مبارک ہو۔ حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی رات میں تہائی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے؟ یعنی کہ تہائی قرآن کا مطلب ہے 10 پاروں کے برابر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ حد یعنی کہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ حضرت قتادہ سے اسی سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 3 حصے فرمائے ہیں، اور قرآن کے ان 3 حصوں میں سے قل هو اللہ احد کو ایک ایسا مقرر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن مجید پڑھوں۔ پھر جنہوں نے اکٹھا ہونا تھا وہ اکٹھے ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قل هو اللہ احد پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم پر تہائی قرآن پڑھوں گا، سنو آگاہ رہو۔ یہ سورہ یعنی کہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے اور نماز میں قرأت ختم کر کے قل هو اللہ احد بھی پڑھتے تھے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ اس طرح کیوں کرتا تھا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس طرح کیوں کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ اس سورہ میں رحمان اللہ جل جلالہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میں اسے پڑھوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہو، اور دوسرا وہ آدمی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ رات اور دن اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ تو ناظرین، یہ چند حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔